اقتصادی امور ڈویژن کی نومبر 2025 تک غیر ملکی معاونت کی رپورٹ جاری۔ جولائی تا نومبر غیر ملکی مالی معاونت $3 ارب سے تجاوز۔ 5 ماہ میں پاکستان کو $3 ارب 3 کروڑ 19 لاکھ موصول۔ غیر ملکی امداد میں قرضے، گرانٹس اور نیا پاکستان سرٹیفکیٹ شامل ہیں۔ اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں، بیورو چیف اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، اپڈیٹ کیجیے گا۔ اقتصادی امور ڈویژن نے ماہ نومبر 2025 تک کی رپورٹ جاری کر دی۔ جولائی 25 سے نومبر 25 تک غیر ملکی معاونت جو $3 ارب تجاوز کر گئی۔ امداد میں دو طرفہ کثیر الجہتی قرضے، گرانٹس اور نیا پاکستان سرٹیفکیٹ میں کی جانے والی سرمایہ کاری شامل ہے۔ رواں مالی سال 5 ماہ میں پاکستان کو ملنے والی غیر ملکی مالی معاونت میں $3 ارب 3 کروڑ 19 لاکھ پہنچ گئی ہے۔ امداد میں دو طرفہ اور کثیر الجہتی قرضے بھی شامل ہیں۔ مجموعی غیر ملکی معاونت جو 31 کروڑ 45 لاکھ رہی ہے۔ ڈاکومنٹس دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جس میں کہا گیا کہ 16 کروڑ 40 لاکھ کی دو طرفہ معاونت شامل ہے، ساتھ ہی 15 کروڑ 4 لاکھ 8 ہزار امریکی ڈالر کی کثیر الجہتی نومبر کے دوران دو طرفہ قرضوں اور گرانٹ کی مجموعی 80 کروڑ 76 لاکھ امریکی ڈالر رہی ہے۔ اور یہاں پہ کہا ہے کہ جولائی تا نومبر دو طرفہ گرانٹ کی مجموعی مالیت 2 کروڑ 71 لاکھ 70 ہزار امریکی ڈالر رہی ہے۔ گرانٹ کی سب سے بڑی رقم چین سے موصول ہوئی ہے۔ چین سے ملنے والی گرانٹ 1 کروڑ امریکی ڈالر سے زائد رہی ہے۔ جاپان سے جو ہے 1 کروڑ ڈالر ملے ہیں اور سعودی عرب سے 22 لاکھ امریکی ڈالر کی گرانٹ حاصل ہوئی ہے۔ رواں مالی سال 5 ماہ میں دو طرفہ قرضوں کی مجموعی مالیت 78 کروڑ امریکی ڈالر رہی ہے۔ اس میں چین کی گرانٹ گارنٹی شدہ قرضے جو ہیں 11 کروڑ 97 لاکھ امریکی ڈالر رہی تھی۔ چین سے ہی جو ہے 6 کروڑ 17 لاکھ امریکی ڈالر، ڈنمارک سے 7 کروڑ 11 لاکھ امریکی ڈالر موصول ہوئے ہیں۔ 51 لاکھ امریکی ڈالر شامل ہیں۔ سب سے بڑا قرض جو ہے سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کو ملا ہے۔ سعودی عرب میں تیل کی سہولت کے تحت جو 50 کروڑ امریکی ڈالر کی صورت میں حاصل ہوا ہے۔ جولائی تا نومبر جو ہے کثیر الجہتی گرانٹ کی مجموعی مالیت 2 کروڑ 70 لاکھ امریکی ڈالر رہی، جن میں 1 کروڑ 51 لاکھ امریکی ڈالر IBRD سے آئے ہیں۔ ان میں 81 لاکھ ڈالر جو ہے IDA اور 27 لاکھ امریکی ڈالر جو ہے IFD سے موصول ہوئے ہیں۔ ڈاکومنٹ میں بتایا گیا کہ سب سے اہم بات کہ اس میں تمام جو ایشیائی ترقیاتی بینک، ARD، اسلامی ترقیاتی بینک کے تمام رقم موجود ہے، لیکن ساتھ میں کہا ہے کہ سب سے جو 4 ارب امریکی ڈالر چین کے سیل ڈپازٹ کی صورت میں شامل ہوئی۔ اس دوران IMF سے جانب سے EEF کی تحت فراہم کی جانے قرض سہولت اقتصادی امور ڈویژن یا وزارت خزانہ کے کھاتوں میں شامل نہیں کی جاتی، کیونکہ یہ بیلنس آف پیمنٹ کے ضرب میں آتی ہے۔ اس کا اندراج اسٹیٹ بینک کی بیلنس شیٹ میں شامل کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بیورو چیف اشرف خان اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، ریڈ لائن کراچی کے مستقبل کے لیے ضروری قرار، منصوبے میں حائل رکاوٹیں فوری طور پر دور کی جائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے زیر صدارت جاری ترقیاتی منصوبوں پر اجلاس میں اہم فیصلے۔ وزیر اعلیٰ کا ترقیاتی تعاون کے ہدف پر اظہار اطمینان، تیز عمل درآمد پر زور۔ کہا کہ منصوبوں کی بروقت تکمیل، رقم کا تیز اجرا اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ کے سیلاب متاثرین کے لیے رقم کے اجرا میں تیزی کا حکم۔ عالمی اداروں کا سندھ پر اعتماد خوشائند قرار، بولے شفافیت، مؤثر عمل درآمد اور نتائج کو یقینی بنائیں گے۔ اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں عاجز جمالی سے۔ عاجز بتائیے گا۔ عاجز سے رابطہ بحال کریں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ریڈ لائن کراچی کے مستقبل کے لیے ضروری قرار، منصوبے میں حائل رکاوٹیں فوری طور پر دور کی جائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت جاری ترقیاتی منصوبوں پر اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ فیصلوں بارے بات کر لیتے ہیں، عاجز جمالی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عاجز بتائیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ان منصوبوں پر ایک اجلاس ہوا ہے جو وہ ترقیاتی منصوبے جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تعاون سے اس وقت جاری ہیں۔ صوبائی وزراء جو ہیں وہ اس اجلاس میں شریک تھے۔ حضرت پیچو سردار شاہ، جام خان شوروز، رفتار شاہ، معاون خصوصی اور سرکاری حکام بھی شریک تھے۔ 2025 کے منصوبوں کا ایک جائزہ لیا گیا ہے اور ADP کی سندھ میں 5 فعال منصوبے ہیں بتایا گیا، ان کا جائزہ لیا گیا ہے اور ADP کی مجموعی سرمایہ کاری 1.319 ارب ڈالر ہے۔ تو ADP کے منصوبوں میں 67% ٹھیکے دیے گئے ہیں، 38% رقم ابھی تک جاری کی گئی ہیں، یہ بتایا گیا ہے اجلاس کو۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے بتایا کہ بروقت تکمیل اور رقوم کی تیز اجرا کو اولین ترجیح ہونی چاہیے اور محکموں کو ٹرانسپورٹ کے منصوبوں کو فوری طور پہ جو ہے مکمل کیا جائے۔ ریڈ لائن کراچی کے مستقبل کے لیے بہت ضروری ہے۔ BRT ریڈ لائن میں تاخیر سے لاکھوں افراد جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں، یہ کہنا تھا وزیر اعلیٰ سندھ کا، اور کہا کہ BRT ریڈ لائن پر عمل درآمد میں حائل تمام رکاوٹوں کو فوری طور پہ ختم کیا جائے۔ جی
ٹھیک ہے عاجز جمالی، بہت شکریہ آپ کا۔ سندھ ہائی کورٹ میں کورونا وبا کے دوران ڈیوٹی سر انجام دینے والے ویکسینیٹرز کی برطرفی کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے 55 ویکسینیٹرز کو نوکری سے برطرف کرنے سے روک دیا۔ عدالت نے چیف سیکرٹری سندھ، سیکرٹری صحت سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ تفصیلات جان لیتے ہیں ممتاز جمالی سے، آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں جی، کرونا وبا کے دوران ویکسینیٹر جو ہیں وہ بھرتی کیے گئے تھے، جن کو محکمہ صحت اب برطرف کر رہا ہے، اور برطرفی کے خلاف ان ویکسینیٹر نے عدالت سے رجوع کیا تھا، جہاں پر عدالت نے آج متعلقہ حکام کو ان ویکسینیٹر کو برطرف کرنے سے روک دیا ہے۔ محمد نواز ڈاری جو کہ ان ویکسینیٹر کے وکیل ہیں، درخواست گزار کے وکیل ہیں، سر یہ بتائیں بھرتی کب ہوئے تھے، اب کیوں نکالا جا رہا ہے ان کو؟ بہت شکریہ جمالی صاحب، آپ کے نسبت پوری قوم کو گوش گزار کرانا چاہوں گا کہ وہ زمانہ تھا جب ویکسینیشن کووڈ کی جا رہی تھی اور لوگ سب اپنے گھروں میں سب لاک ڈاؤن کی شکل میں موجود تھے۔ صحافی سراپا روڈ پر تھے، اور جو میڈیکل کے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ روڈ پر نظر آ رہے تھے۔ تو اس دوران ویکسینیشن کرنے کے لیے گورنمنٹ آف سندھ نے فیصلہ کیا کہ ویکسینیٹر تعینات کرتے ہیں پوری سندھ میں، اور یہ عالم تھا اس وقت کہ اگر کوئی بندہ نکلتا بھی تھا تو بڑا ڈر کے نکلتا تھا، اور ویکسینیٹرز جب بہادری کے ساتھ ویکسینیشن کر رہے تھے تو حکومت سندھ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ ڈاکٹرز، نرسز، ویکسینیٹرز جس ناکے پہ آپ کو ملیں سلوٹ ماریں۔ اور اب جب 5 سال ہو گئے اس معاملے کو مکمل ہونے کے بعد، تو اب ان کو جن کو سلوٹ مار رہے تھے ان کو فارغ کر رہے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہم آنریبل کورٹ میں لے کر آئے، اور ہم نے آنریبل کورٹ سے گزارش کی کہ قانون یہ کہتا ہے کہ جس پرماننٹ پوزیشن پر اگر 6 مہینے تک بھی آپ نے ٹیمپرری کام کیا ہے تو آپ پرماننٹ ہونے کے حقدار ہیں۔ 5-6 سالوں سے یہ لوگ خدمت کر رہے ہیں، اور ٹرمینیشنز کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے۔ 6 ماہ، 8 ماہ، 2 ماہ، 3 مہینے کے لیے ان کو ایکسٹینشن ملتا ہے۔ تو ہم نے آنریبل کورٹ سے گزارش کی کہ اب سندھ حکومت نے 28/12/2025 کو آخری دن دیا ہے کہ اس کے بعد یہ تمام ویکسینیٹرز ٹرمینیٹڈ ہو جائیں گے۔ پوری سندھ میں بچوں کی جو ویکسینیشن ہے، مدر اینڈ چائلڈ کی ویکسینیشن ہے، یہ ویکسینیٹرز کرتے ہیں۔ اگر ان کو ٹرمینیٹڈ کر دیا گیا تو بچوں کی زندگی خطرے میں آ جائے گی، جس پر آنریبل کورٹ نے نوٹس بھی لیا، اور ہمیں آنریبل کورٹ نے ریسپونڈنٹس جو گورنمنٹ آف سندھ ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے ان کو ریسٹین بھی کیا کہ جب تک یہ سب جوڈس میٹر ہے آپ ان کو ہٹائیں گے بھی نہیں ویکسینیٹرز کو۔ اور آنریبل کورٹ نے جو ہے وہ نئی تاریخ جو 14 جنوری کی رکھی ہے، جس پر فردر پلیڈ کریں گے، اور ابھی حکم امتناعی جاری ہوا ہے کہ ویکسینیٹرز کو نہیں ہٹایا جائے گا۔ ویکسینیٹر کو نہیں آئے گا، معاملہ عدالت پہنچ گیا ہے، آئندہ سماعت جو ہے وہ 14 جنوری ہے۔ جامعہ کراچی اور جامعۃ اسلام کے 8 ٹاؤنز چیئرمینز کے درمیان معاہدہ۔ ہر ٹاؤن جامعہ کراچی کی ایک بس اپنی خرچ پر فعال کرے گا۔ شیخ الجامعہ پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود عراقی کہتے ہیں ناکارہ بسیں فعال ہونے سے طلباء کو سفری سہولیات میں بہتری میسر آئے گی۔ طلباء کے لیے سب سے بڑا مسئلہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے سید زبیر راشد سے۔ جی زبیر۔ وائس چانسلر کراچی یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود عراقی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آفس آف ریسرچ انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن کے زیر اہتمام مفاہمت یادداشت کی ایک تقریب جو ہے وہ منعقد کی گئی ہے، جس میں کراچی کے 8 ٹاؤنز کے جو چیئرمینز ہیں اور جامعہ کراچی کے مابین مفاہمت یادداشت کی تقریب جو ہے وہ آج منعقد کی گئی ہے، جس کی مناسبت سے جامعہ کراچی کی 8 بسوں کی جو مرمت ہے اس کا ذمہ جو ہے وہ ٹاؤن نے اٹھایا ہے۔ ابھی سے بہت شکریہ آپ کا، بچوں کے لیے ایک بہترین اقدام ہے سر، بہت اچھا انیشیٹو ہے، کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی یونیورسٹی میں جتنی تعداد ہے اسٹوڈنٹس کی، اس کے حوالے سے ہمارے پاس جو پوائنٹس ہیں کم ہیں۔ میں جتنے بھی ٹاؤن چیئرمینس ہیں، تقریباً 8 کے قریب ٹاؤن چیئرمین سے ہم نے معاہدہ سائن کیا، تو ہوپ فلی بہت جلد 8 پوائنٹ جو ہیں وہ کراچی یونیورسٹی کے شٹل سروس کے اندر شامل ہوں گی۔ یہ بسز ریفربشڈ ہوں گی، نئی نہیں ہے۔ یہ 1 سال پہلے ہمیں KMC نے دیا تھا، کچھ بسیں ہم نے اپنے ریسورسز سے ٹھیک کی تھیں، اور اب جو 8 بسز ہیں وہ ڈیفرنٹ ٹاؤن کے چیئرمینس کی مدد سے اس کو بہتری کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی تعداد کراچی یونیورسٹی میں طالب علموں کی ہے، اس کے لیے ہمیں اور بھی لوگوں کی مدد کی ضرورت ہوگی، تاکہ ہم طالب علموں کو حفاظت کے ساتھ ان کے گھروں تک پہنچا سکیں اور بچے اپنی تعلیم کا سلسلہ بہتر طریقے سے جاری رکھیں۔
अच्छा सर, साल 2025 जो है वो भी इख्तिताम पजीर होने का है। जामिया कराची में हमने देखा कि कई बिल्डिंग्स का नया इफ्तिताह हुआ, जामिया कराची में मुख्तलिफ काम किए गए। सर 30 सेकंड है आपके पास, अगर आप वो चंद काम जो कि बहुत बड़े काम थे कराची यूनिवर्सिटी की तारीख के साल 2025 में, अपने हमारे शहरियों को बता सकें। मैं समझता हूं कि जामिया कराची की एकेडमिक एक्सीलेंस में इजाफा हुआ। एक तकरीबन 4 से 5 नए बिल्डिंग का इफ्तिताह किया गया, जिसमें रिसर्च टीचिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ रोड्स की जो है मेंटेनेंस है और उसकी रीस्ट्रक्चरिंग की गई। मैं समझता हूं कि जामिया कराची ने पिछले साल 2025 जो गुजर रहा है, ख़त्म हो रहा है, उसमें क्लाइमेट के हवाले से भी, ग्रीनरी के हवाले से भी बहुत बेहतर काम किया। सर 2026 को किस नज़र से देख रहे हैं? 2026 के लिए हमारी न्यू कमिटमेंट होनी चाहिए, और कमिटमेंट ये होनी चाहिए कि हमें पाकिस्तान को मजबूत करना है, और जो भी इदारे हैं वो फाल हों, और जो जिम्मेदारी उनको दी गई है वो पूरे करें। जिम्मेदारी दी गई है उसको पूरा करें। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, रिसर्च वाइज और दीगर शोबों में यकीनन तौर पर साल 2025 में हमें काम देखने को नजर आया, और साल 2026 के लिए भी यकीनन तौर पर कराची यूनिवर्सिटी की जो इंतजामिया है वो पूरी उम्मीद दिखाई देती है। जी, और अब बात कर लेते हैं क्रिसमस के हवाले से। क्रिसमस की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली नवीद एंथनी ने सिंध असम्बली में क्रिसमस ट्री सजा दिया। कहा कि पाकिस्तान में हर मजहब से ताल्लुक़ रखने वाला शहरी आज़ाद है और तमाम मज़ाहिब को इज़्ज़त और बराबर के हुकूक हासिल हैं। हम दुनिया भर को मजहबी हम आहंगी का पैगाम देना चाहते हैं। मज़ीद इस हवाले से जानेंगे अपनी नुमाइंदा अक्सर शाहिद से। जी अक्सर बताइएगा। त्योहार जहाँ कराची में आ रहे हैं, तो वहीं हर चौरंगी पे, हर गली में, हर मोहल्ले में आप देख रहे होंगे क्रिसमस की तैयारियां जो है वो बड़े जोरों शोर से जा रही हैं। और अब वो दिन आ ही गए कि क्रिसमस को जो है वो मनाया जाए। जहाँ अगर हम बात करते हैं मुख्तलिफ कराची या पाकिस्तान में कि हर मजहब यहाँ पर आज़ाद है, तो असेंबली जो है वो इसकी एक बड़ी मिसाल अब बन गई है। असेंबली के डिप्टी स्पीकर एंथनी नवीद जो है असेंबली में, जहाँ लॉबी में हम बात करते हैं, कुछ रोज पहले जो है वो केक कटिंग का सिलसिला देखा गया। तो डिप्टी स्पीकर के रूम में भी आप बहुत ही प्यारा सा जो है वो क्रिसमस ट्री देख सकते हैं, जिसपे जो है वो सेंटा क्लॉज भी नजर आ रहे हैं, लाइटें भी नजर आ रही हैं। असेंबली में ये क्रिसमस ट्री लाने का मकसद पूरे पाकिस्तान भर से जो है वो बाहर ये पैगाम देना है कि पाकिस्तान में हर मजहब से ताल्लुक रखने वाला शख्स जो है वो अपने किसी भी त्योहार को मनाने के लिए मुकम्मल तौर पे आज़ाद है। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए डिप्टी स्पीकर मौजूद हैं एंथनी नवीद। इनसे बात करते हैं। सर ये बताइएगा, इतना प्यारा सा आप क्रिसमस ट्री लेकर आए हैं, हम देख रहे हैं हर जगह जो है असेंबली में भी नजर आ रहा है कि भाई तैयारियां होने तक की बात, किस तरीके से आप अपना क्रिसमस जो है वो इस बार मनाने वाले हैं? बहुत शुक्रिया जी, आप यहाँ तशरीफ़ लाए सिंध असम्बली में और डिप्टी स्पीकर ऑफिस में तशरीफ़ लाए, और आपने देखा होगा कि हमने इसको बिल्कुल क्रिसमस की मुनासबत से इसको डेकोरेट किया है, इसलिए कि ये ना सिर्फ सिंध असम्बली का ऑफिस है, बल्कि यहाँ पर सिंध भर से, मुल्क भर से दोस्त अहबाब आते हैं। तो सिंध असम्बली से बैनुल मज़ाहिब हमांगी, भाईचारा, बर्दाश्त और खुशियों भरा पैगाम जो है वो पूरे मुल्क में जाना चाहिए, पूरे सूबे में जाना चाहिए। तो इसीलिए जो है इस ऑफिस को भी अकॉर्डिंगली डेकोरेट किया गया है, और यही इस धरती की खूबसूरती है। ये सूफियों की धरती है, यहाँ से हमेशा मोहब्बत का, अमन का, बर्दाश्त का पैगाम जो है पूरी दुनिया में फैला है। और क्रिसमस का मकसद भी यही है कि क्रिसमस ईद है बुनियादी तौर पर ईसा इब्न मरियम की विलादत की। तो इब्न मरियम का मकसद भी इस दुनिया में आने का यही था कि यहाँ पर अमन का पैगाम हो, भाईचारगी का पैगाम हो, लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें। और उनका जो सबसे बड़ा हुक्म है और सबसे खूबसूरत हुक्म यही है कि उन्होंने कहा था कि तू अपनी मानिज अपने पड़ोसी को प्यार कर। तो इससे बड़ा मैं समझता हूँ कि हुकूकुल बात की जो है वो कोई और जो है वो हुक्म नहीं हो सकता। सर ये बताइएगा कि अगर हम सिंध हुकूमत की बात करते हैं, तो आप भी एक मसीह बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। सिंध हुकूमत जो है वो आप एक डिप्टी स्पीकर की सीट पर हैं। जो एक आम शहरी है, उनको जो है वो हम देखते हैं कि चेक्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे होते हैं काफ़ी, और मुख्तलिफ जो है वो तोहफ़े भी पेश किए जाते हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि सिंध हुकूमत कितना कंट्रीब्यूट करती है? देखें जी, हुकूमत सिंध जो है उसका एक अलहदा से महकमा है जो ख़ास तौर पर जो फेथ बेस्ड कम्युनिटीज़ हैं या वो मज़ाहिब जिनकी तादाद कम है, जिनको हम माइनॉरिटीज़ कहते हैं, उनकी फलाह बहबूद के लिए एक अलहदा से डिपार्टमेंट मौजूद है, जो हर मजहबी त्यौहार पे, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, क्रिसमस हो, ईस्टर हो, बसंत हो, नौरोज़ हो,
جو ان عقائد کے ماننے والے لوگ ہیں، جن کے وسائل کم ہیں، جو ان تہواروں کو اچھے طریقے سے سیلیبریٹ نہیں کر سکتے، ان کی ہمیشہ ان تہواروں پہ مالی مدد کرتی ہے. اور چونکہ یہ کرسمس کا تہوار ہے اور اس پر بھی ہمارے جو مسیحی خاندان ہیں جن کے وسائل کم ہیں، ان کو کئی لاکھ جو ہیں وہ دیے گئے ہیں ان کی مالی معاونت کے لیے، تاکہ وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ ایک خوشی کا تہوار، ایک مسرت کا تہوار، اس کو اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کر سکیں. جیسے کہ آپ نے سنا کہ سندھ حکومت جو ہے وہ اس طرح کے موقع پر جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ تحائف اور جو ہے وہ سرگرمیوں کا جو ہے وہ انعقاد کرتی ہے، تاکہ کسی بھی شہری کو یہاں پر محسوس نہ ہو کہ وہ اپنے مذہب میں کہیں نہ کہیں جو وہ تنگ ہے. ڈپٹی اسپیکر ہمارے ساتھ موجود تھے اور کتنے ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے جو ہے وہ تمام چیزیں بیان کی ہیں. یہاں پر نہ صرف ہم بات کرتے ہیں اگر مائنورٹی کمیونٹی کی، بلکہ جو پاکستانی شہری ہیں وہ بھی ہر تہوار میں ہر کمیونٹی کے ساتھ مل کے جو ہے وہ ان کی تقریبات میں حصہ بنتے ہیں، ان کی خوشیوں کو جو ہے وہ دوبالا کرتے ہیں، اور یہی امن اور بھائی چارے کا پیغام پوری دنیا میں پھیلایا جاتا ہے. جی. کرسمس قریب آتے ہی دکانوں پر خریداروں کا رش بڑھ گیا ہے. سینٹا کلاس کے کپڑوں سے لے کر کرسمس ٹری اور سجاوٹی سامان تک ہر چیز اس شہر کے مرکزی بازار صدر میں دستیاب ہے. بچوں کے لیے سینٹا کلاس کی چین بھی خاص توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے. مزید جان لیتے ہیں اپنی نمائندہ رابیل صدیق سے. رابیل بتائیے. دیکھیں کرسمس کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہیں اور ایسے میں دکانوں پر بھی جو ہے وہ کافی زیادہ رش لگ گیا ہے، کیونکہ کرسمس کی مناسبت سے جتنی بھی اشیاء ہے وہ یہاں پر شاپس پر موجود ہے اور خریداروں کا جو ہے چونکہ رش لگا ہوا ہے. اور یہاں پر میرے کیمرہ مین عمران ہے کہ آپ کو دکھاتے چلیں تو یہاں پر کرسمس کی مناسبت سے مگ تیار کیے گئے ہیں جو کہ کسٹمائز مگ ہیں اور کرسمس کے لیے خاص طور پر تیار کیے گئے ہیں. اسی طرح چھوٹی چھوٹی سی گفٹ ہیمپرز بھی تیار کیے گئے جس پہ سینٹا کلاس بنے ہوئے ہیں، یہ بھی جو ہے وہ گفٹ کے طور پر پیش کیے جائیں گے. اسی طرح میرے کیمرہ مین عمران ہے کہ آپ کو دکھاتے چلیں تو یہاں پر جو ہے وہ سینٹا کلاس بھی تیار کیا گیا ہے اور اس کے آؤٹ فٹ بھی جو ہے ان کے پاس موجود ہے. ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ بہت ہی خوبصورت انداز میں تیار کیے جاتے ہیں اور یہ یہاں پر جو ہے خریدار بھی جو ہے صبح سے شام تک رش لگ جاتا ہے، کیونکہ کرسمس جو ہے اس کا تہوار کل ہے اور بہت ہی جوش و خروش سے منانے کے لیے تیاریاں بھی جو ہے وہ آخری مراحل میں داخل ہے. اور ہر شاپ پر جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ رش لگا ہوا ہے کیونکہ کرسمس ہے اور کل، تو اسی سلسلے میں جو ہے وہ کرسمس کی تیاریاں عروج پر ہیں اس وقت. جی